کہاں ہے؟ گھیر لو انہیں۔ کیا اسرافیل نے سور پھونک دیا ہے جو یہ ساری لکڑیاں جہنم بنانے کے لیے ڈھیر کر رکھی ہیں؟ جلدی کھول دو اسے اس سے پہلے کہ وہ خوف سے اپنی جان دے دے۔ خداوندہ تمہیں ہدایت کرے بیٹا، زیادہ گردن نہ اٹھانا کہ خداوندہ ایسی گردنوں کو مروڑ دیتا ہے۔ لشکر کشی، وہ بھی سینٹ ماریا کے دائر پہ، تم کبھی بھی معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ میں تمہاری نصیحتیں سننے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں، مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو مفتی اعظم یا امیر کوفہ سے رجوع کرو۔ مردان خدا ایک دوسرے کی زبان اچھی طرح سمجھتے ہیں، میری زبان تو شمشیر ہے۔ خبردار، اگر حد سے تجاوز کیا تو اس عبادت گاہ کو مسجد زرار کی طرح جلا کر راکھ کر ڈالوں گا۔ کہاں ہے ہمارے خزانے دار شوذب؟ اگر اس کے سر کا ایک بال بھی کم ہوا ہوگا تو میں تم سب سے اس کا حساب لوں گا۔ بہتر ہوتا کہ شوذب کے یہاں آنے سے پہلے ان کے سر کے بال گن لیے ہوتے جناب شمشیر۔ بڑی چنچل ضعیفہ ہے۔ پاپا، یہ آپ کی کچھ لگتی ہے؟ وہ سسٹر صوفیہ سینٹ ماریا کی سرپرست ہے۔ خوشی ہوئی تمہاری زیارت سے، مگر افسوس کہ والد مرحوم نے وصیت کی تھی کہ عورتوں کے ساتھ بحث نہ کرنا، ورنہ میرے پاس تمہارا جواب تھا۔ اب جاؤ انہیں آزاد کر دو جنہیں تم نے قید کر رکھا ہے، جاؤ جلدی۔ آخر کہاں لے جا رہے ہوں مجھے؟ ہاں، آخر کہاں لے جا رہے ہوں مجھے؟ خاموش رہنا بھی لگتا ہے دیر کی سنت ہے۔ تو کبھی فلاح نہیں پا سکتی ماریا۔ یہ تماشا جو تو نے عبادت گاہ میں کھڑا کیا ہے، ایک دن تو خود اس کا شکار ہوگی۔ روح القدس امین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کو تجھ سے دور کر دے۔ تو عیسیٰ مسیح کے بارگاہ میں منفور و مغضوب ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محزون ہیں، اس لیے کہ وہ مسرور ہو جائیں گے۔ خوش آمدید سردار۔ ابھی تک آپ زندہ ہیں؟ ماریا، جی میرے آقا۔ سیاسی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا پرتلاطم دریا میں کشتی سے سفر کرنے جیسا ہے۔ تیار ہو میری ہم سفر ہونے کے لیے؟ آزاد سفر میں نے باندھ رکھا ہے۔
شوزب کی نامعلوم تقدیر میں تمہارا خیر مقدم ہے. جناب خزانے دار، بیت المال چوہوں کے محاصرے میں ہے. خزانے کی تھیلیاں کترے جانے سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے. ان صاحب کمال خاتون کو گھوڑا سواری آتی ہے؟ آتی ہے تمہیں؟ کوشش کر لوں گی. چلو خدا کا شکر مجبور نہیں ہے ان کے پیچھے پیدل چلیں. خدا کا شکر. بسم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ نکاح سنت ہے اور اس سنت پر عمل کرنے والا مجھ سے ہوگا. مبارک ہو ماریہ کہ تم مسلمان ہو گئی اور ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حسنہ کے لیے آمادہ کیا. تم جا سکتے ہو. اس خط کا جواب نہیں دیں گے آپ؟ نہیں، میرا جواب وہی ہے جو خلیفہ نے چاہا ہے. خدا خلیفہ کو جزا دے کہ میرے دوست پر سے ایسا بار اٹھا لیا کہ ممکن تھا کہ میری کمر توڑ دے. کوفے کی حکومت ہم اسی کے حوالے کریں گے جسے خلیفہ چاہتے ہیں. جاؤ. جو حکم. یہ خلیفہ جوان اپنی ان حرکتوں سے معاویہ کی ساری محنتوں پر پانی پھیر رہا ہے. یہ 300، یہ ہوئے 50، اور یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10، کل ملا کے 360 دینار بنی رزاق کے جنگجوؤں کا وظیفہ. شوزب، اس کے 400 کر دو، امیر نے وعدہ کیا ہے. بھائی وعدہ تم سے کیا ہے، مجھے حکم تھوڑی دیا ہے. حکم آ جائے سر آنکھوں پر. 400 دے دو، میں امیر سے لکھوا لاؤں گا. شوزب، یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو مسیب؟ اصرار نہ کرو میرے بھائی. میں کیسے بغیر فرمان کے جنگجوؤں کے وظیفے کو کم زیادہ کر سکتا ہوں؟ اس سفید داڑھی کے ہوتے ہوئے 40 دینار کی خاطر تم سمجھتے ہو کہ میں اپنا ایمان کھو دوں گا؟ میں نے امیر سے بات کر لی ہے، جنگ کے پورے آثار ہیں. ہزاروں کوفی اپنی تلواروں کو سیکل کر رہے ہیں تاکہ کل کو فرزند علی کے ساتھ جنگ کر سکیں.
तुम मुफ्त थोड़ा ही दे रहे हो, ये बनी रज़ाक के खून के पैसे हैं। ये अमीर का फैसला है कि बनी रज़ाक के जंग करने वालों को 40 दिनार बढ़ा के देंगे। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो कासिद को भेजकर पूछवा लेना। ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा समझे तुम्हें। भाई मैंने कब कहा कि खुदा न खास्ता तुम छूटे हो? तुम्हारा कौल हुज्जत है शेख, लेकिन किसके लिए? मैं 1 दिरहम भी अमीर के फरमान के बगैर खुद उनके दस्तरखान के लिए खर्च नहीं कर सकता। आखिर मेरा और तुम्हारा कोई झगड़ा थोड़ी है। अमीर का हुक्म आ जाए तो मैं अगले महीने से तुमको 440 सिक्के दिया करूंगा, ठीक है? तुम्हें शर्म नहीं आती कि 40 दिनार के खातिर लोगों का इस तरह वक्त खराब कर रहे हो? लोगों के और भी काम होते हैं। ये माविया के नमकखारों का ठिकाना है बनी जूजू, तुम रास्ता भटक गए हो। एक मुद्दत से बनी रज़ाक ने भेड़ बकरियों की तरह बैतुल माल को चर डाला है। अब बनी जोजो को कुछ मिल जाए तो तुम्हें कौन सी तकलीफ है? बनी जोजो को बुलाया गया है, तुम्हारी तरह गदाई नहीं कर रहा है। गदाई करना खयानत करने से तो बेहतर है। कल तक तो इनके घर वाले अली अली कहा करते थे, लेकिन जब से इन्हें यह पता चला कि अमीर कूफा हुसैनी और यजीदी जंग में शामिल ना होने वालों को सिक्के तकसीम कर रहा है तो ये लालच में इधर चले आए। खुदा की कसम शोजब, इन लोगों की ये मक्कारियां धोखे के सिवा और कुछ नहीं है। क्यों हसद करते हो फिरौन? अपनी आंखों को अच्छी तरह बंद कर लो। अगर बनी जोजो की कामयाबियां नहीं देखी जा सकती, हम तो चुप रहने की उजरत लेते हैं और तुम अपने गधेपन का चारा। जनाबे खजानादार की खिदमत में। इन्हें ना दो, इन्हें ना दो, इन्हें ना दो शोजाब। बैतुल माल को मुफ्त खोरों का अड्डा बना लिया है। ये लीजिए सरकार। खुदा की कसम, कल तक तो ये मालूम खलीफा की तौहीन किया करता था। मैंने इसको खुद ये कहते हुए सुना है कि यजीद पानी की तरह शराब पीता है और नमाज में तकबीर की जगह आशिकी अशार पढ़ता है। अला या अय्युहस साकी, पिला दे ऐ मेरे साकी जरा मस्ती काफी है मुझको। दिमाग खराब कर दिया मेरा। बनी जू और बनी रज़ाक अगर पुराने दुश्मन हैं तो मुझसे और बैतुल माल से इसका क्या ताल्लुक है? लड़ना झगड़ना है तो जाओ बाहर। कूफे में जितना तुम्हें चाहिए चटियल मैदान मौजूद है, जाकर वहां रजस पढ़ो। लो पकड़ो इसे। ये रहे 200 सिक्के तुम और तुम्हारे कबीले के चुप रहने की मजदूरी। बहुत से लोग आजकल हुसैन इब्ने अली के सर के सदक़े में मालदार होते जा रहे हैं। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो लकीर का फकीर हूं शेख, अपनी जेब से थोड़ी देता हूं। सब खलीफा का माल है। लो यहां पर मोहर लगाओ। ये बनी जूजू के लोग हैं जो शराफत अरब के माथे पर दाग हैं। ये मेहमान कुछ लोग हैं, इन्होंने ही हुसैन इब्ने अली को कूफे बुलाया ताकि इनके खून का मामला कर सकें। लानत हो ऐसे बेगैरत पर। तुम जैसों पर लानत हो। तुम जैसे गैरत की बात कर रहे हो अबू मुसीबत। जरी सी गैरत होती तो अबू जोजो के साथ ऊंट यूं ही ना निगल जाते। शैतान मरदूद पे लानत। तुमने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया अबू फित्तीन। खुदा गरत करे तुझको, हमारे सारे ऊंट निशानदार हैं। ओ बेदीन, चलो निकलो यहां से, बाहर निकलो यहां से बाहर। हुजूर, शाम से एक अहम खबर आई है। अमीर यहां मशवरे के लिए आ रहे हैं। दरूद हो अमीर पर। खुदा का शुक्र कि मरने से पहले मुझे ये मौका मिल गया कि आज बनी जो और बनी रज़ाक को एक साथ देख लिया। तुम्हें इस नेमत की कद्र करनी चाहिए। खुदा अमीर का साया कूफे और कूफे वालों पर बाकी रखे। ये भाईचारे की सिर्फ अमीर ही की मेहरबानी है।
حسین کے ساتھ یزید کا جھگڑا ہمارے حق میں نہیں ہے. خدا امیر کی عمر دراز کرے. بنی رزاق تو امیر کے ہمیشہ سے احسان مند ہیں. امیر، جو آپ نے ہم سے رقم بڑھانے کا وعدہ کیا تھا وہ اب تک آپ کے نوکروں تک نہیں پہنچا. خزانچی کا کہنا ہے کہ جب تک امیر اسے لکھت میں نہ دے دے وہ 40 دینار سے زیادہ ہمیں نہیں دیں گے. مجھے معاف کرنا شیخ، میں مشغول ہوں، پھر بھی ہو جائے گا. خدا آپ کی عمر کو طولہ نہیں کرے. بک بک کر کے امیر کا وقت خراب نہ کرو. چلو چلو امیر، التماس سے دعا. خدا حافظ امیر. مشرف کیا، محتاج دعا. سب باہر چلے جائے، کوئی اندر نہ آنے پائے. آ کر آپ نے افتخار بخشا امیر. آپ حکم کرتے میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. میں حساب چکانے کے لیے آیا ہوں شوزا. ہم لوگ اب جانے والے ہیں. آخر کیوں؟ کیوں کا جواب یزید سے پوچھنا چاہیے. یقیناً حسین کے خلاف فتنے کو روکنا پسند نہیں کیا ہوگا. اس نے حسین کا خون بہانے کا فیصلہ کر لیا ہے. پسر ابو تراب کو مارنا محض نادانی. حسین کا خون بہا کر آل امیہ کی حکومت بچ نہ پائے گی. میں نے چاہا کہ معاویہ کی سنت پہ چلوں، نہ ہو سکا. جب کوفے کے قبائل بے طرف رہ جاتے تو حسین تنہا رہ جاتے. ان کے بھائی حسن کی طرح وہ بھی تنہا رہ جاتے. کاش آپ اپنے اس ارادے کو خلیفہ کے لیے تفصیل سے لکھ دیتے. لکھا ہے، لیکن جو شراب پیتا ہو اور بندروں کا ہم نشین ہو وہ تو اپنے جیسوں کو چاہے گا. شوزب، حسین کو مکے ہی میں رہنا چاہیے تھا. یزید خون کے ہوس میں مدہوش ہے. چاہے وہ خون کوفے میں ہو، مدینے میں ہو یا مکے میں ہو، یزید کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا. لیکن خانہ خدا امن کی جگہ ہے. خدا نے فرمایا ہے کہ من دخلہ کان آمنا. لیکن یہ قول ان کے لیے ہے جو مومن ہوں. مجھے آج یقین ہو گیا ہے کہ اگر حسین خانہ کعبہ کے اندر بھی پناہ لیں تو یزید حسین کو خانہ کعبہ کے اندر بھی نہیں چھوڑے گا، وہی ان کا خون بہائے گا. اب مجھے احساس ہے کہ حسین اچھی طرح محسوس کر چکے کہ خانہ خدا کی حرمت کو مٹنے نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے شوزا، ذرا حساب کتاب تو بتا دیا کیا ہے. تمہارے اہل و عیال کیسے ہیں؟ امیر کی دعاؤں سے بخیر و عافیت ہے. راضی ہو تم؟ جی امیر، خدا کا شکر کہ اچھی شریک حیات ملی ہے. خدا کا شکر. عورت اچھی ہو یا بری نعمت ہے. اچھا کیا تم نے شادی کر لی. پہلے میں جب دیکھتا تھا کہ تم عورت سے رغبت ہی نہیں رکھتے تھے اور سنت پیغمبر کو بس پشت ڈال رکھا تھا تو میں افسوس کرتا تھا کہ بغیر بیوی کے مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. جبھی تو اللہ کے رسول نے شادی کرنے کے لیے اتنی تاکید اور سفارش کی ہے. جب تک ماریا نصرانی تمہارے پاس ہے کسی دوسری عورت کے چکر میں نہ پڑنا، ورنہ تم پچھتاؤ گے شوزب. جب اس نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے تو وہ سوکن بھی برداشت نہ کر پائے گی. سنا تم نے کہ یزید سے دیر کے راہبوں نے تمہاری شکایت کر دی ہے؟ جی امیر، میں نے سنا ہے اور آپ سے شرمندہ ہوں. شرمندہ کیوں؟
کیونکہ ممکن ہے کہ دیر والوں کی شکایت آپ کے معزول ہونے میں اپنا اثر رکھتی ہو۔ یہ بھول جاؤ شوزب کہ دیر کے راہبوں کی شکایت سے مجھے معزول کیا گیا ہے۔ میں نے وہ کام کیا ہے جو ہر انصاف پسند امیر اپنے امانت دار خادموں کے ساتھ کرتا ہے۔ ماریا نصرانی ہی وہ واحد اور معمولی اجر تھا جو میں تمہاری مخلصانہ زحمتوں کے عوض دے سکا۔ جب تک زندہ ہوں میں آپ کی اس نیکی کو فراموش نہیں کروں گا۔ خوشبوزار ہندی مسالے، ہلدی، دال چینی، کالی مرچ، خراسانی زعفران 100 دینار، کرمان کا زیرہ 100 دینار۔ اوہ، ہم لوگ اتنا کھا گئے، اتنے مسالے کس میں خرچ ہو گئے؟ اتنا پرخرچ باورچی خانہ؟ نہیں فرمایا آپ نے کہ خلیفہ نے آپ کی جگہ کسے منسوب کیا؟ میری جگہ پہ ابن زیاد آئے گا شوزب، ابن مرجانہ۔ خدا ہم دونوں پر رحم کرے شوزب۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس حریص بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں حاتم طائی بننا پڑے گا۔ فرمائشوں پہ فرمائش، وہ بھی کیسی؟ ہمارے صاحبزادے مرغ مسلم سے کم نہیں مانگتے۔ خدا رحمت کرے میری ماں پر، وہ کہتی تھی کہ وہ جب حاملہ تھی تو صرف کوئلہ خاک اور گھاس کھانا چاہتی تھی۔ آج تو اس نے جی بھر کے شرارت کی، ایسی تیزی سے لات پہ لات مار رہا تھا۔ کھانے پینے میں کمی نہ کرنا ماریا، اس میں اگر کمی کی تو بچہ کمزور ہوگا اور ناقص۔ اطاعت میرے سرکار، لو کھاؤ۔ ابھی دل نہیں چاہ رہا ہے۔ تھکے ہوئے ہو؟ تھکا نہیں ہوا، کچھ پریشان ہوں۔ نعمان کا جانا یعنی ایک طوفان کا آنا، یعنی چھپے ہوئے کینوں میں تلا تم۔ پسر مرجانہ کے آتے ہی خون کا سیلاب بہہ نکلے گا۔ میں تم یہ طفل معصوم سب خطرے کے دائرے میں ہیں۔ تم ٹالنے کا نہیں سوچتے؟ کیا کر سکتا ہوں؟ وہی حکمت جو نعمان نے کیا۔ نعمان کو معزول کیا ہے، اچھا تو تم بھی معزول ہو جاؤ۔ یعنی استعفیٰ دے دوں؟ نعمان ابن بشیر جیسوں کے پاس اتنا مال و ثروت ہے کہ اگر معزول بھی ہو جائیں تو کوئی غم نہیں، لیکن میرے پاس کیا؟ نہ کوئی ایسا جنگجو ہوں جو تلوار چلا کر کچھ سکے کما لوں، نہ اونٹ کا گلہ میرے پاس ہے جس سے اپنے اخراجات پورے کر لوں، نہ ہی کوئی مجھے کام آتا ہے۔ میرا سارا خزانہ علم حساب ہے ماریا، میرا شغل خزانہ داری ہے۔ اپنی عمر کے تقریباً 15 سال میں نے صرف کیے ہیں تاکہ اپنے کام میں مہارت حاصل کر لوں۔ شوزب، کیا بات ہے ماریا؟ تم علی کو کتنا چاہتے ہو؟ یہ کیوں پوچھتی ہو؟ کیا میں نے غلط سوال کیا؟ عجیب سوال ہے۔ تم ضرور علی سے میری محبت کو سن کر یہ پوچھو گی کہ کیوں میں علی کو چھوڑ کر معاویہ کی پناہ میں چلا گیا۔ ہاں ماریا، خدا کے لیے مجھ سے یہ سوال نہ کرو۔ شوزب، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ خدا کی قسم میں یہ نہیں چاہتی کہ روزی کی وجہ سے تم مجبور ہو کہ ابن زیاد جیسے سنگ دل شخص کی خدمت کرو۔ میں مفلسی سے مانوس ہوں، محنت و شفقت بھی دیر میں رہ کر سیکھا، یہ گزارا کر سکتی ہوں۔ ماریا، تم واقعاً ایک فرشتہ ہو۔ فرشتے تو عاشق نہیں ہوتے شوزب۔
क्यों नहीं, एक ने नाफरमानी की और आशिक हो बैठा। तो क्या मैं शैतान हूँ? नहीं मोहतरमा, आप तो हव्वा हैं। तो हवा खाओ, इस मना किए गए फल को खाओ, आदम को भी खिलाओ। दीवानी कहीं की, ख्याल रहे कि हमारी बेटी तुम्हारी तरह दीवानी ना हो जाए। हमारा बेटा भी एक मोहम्मा होगा शोजब, बिल्कुल अपने बाप जैसा। मेरे राजों की वजह से मेरी सरजनिश न करो। आओ मेरे साथ। कहाँ शोजब? आओ, वो राज जो मैंने अपने सीने में महफूज कर रखा है वो तुम्हें दिखाऊं। ये कमजर्फ सीना वो संदूक है जिसमें मेरे राज महफूज हैं। बारहा मैंने चाहा कि उन्हें फाश करूं, लेकिन मुझे डर था कि तुम में कहीं उसे सुनने की ताकत ना हो। लो लो, ये है अली से जुदा होने की मेरी दलील। मुझे माफ करना शोजब, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी खोज तुम्हें इस कदर परेशान कर दे। ये निशान तुम्हारे तमाम चूचेरा का जवाब है। ये वही मोजज़े इश्क है। ये तो सितारे दाऊद है, कौम यहूद की पहचान। तुम यहूदी हो गए हो शोजब? मजहब इश्क में यहूदी, मजूसी, ईसाई, मुसलमान सब बराबर हैं। ये वो जुमला है जिसको तुमने खुद मेरे लिए लिखा है, तुम्हें याद नहीं है? देख लिया, मैंने कहा था ना तुम सुनने की ताकत नहीं रखती। मारिया, मारिया, मैं एक मुसलमान हूं मारिया। एक ऐसा मुसलमान कि जिसका दिल एक यहूदी लड़की का आशिक हो गया और जिसे हासिल करने के इंतजार में पूरे 15 साल अली के साथ खयानत की। मैंने जब भी चाहा तुम्हें यह बात बताऊं, तुम्हारी मासूमियत और खुलूस की वजह से मुझे शर्म आई। उस सुबह के जब कूफे की नाखलफ औलादों में से एक ने मेरे मौला के सर को शिकाफ्ता किया, मैं कूफे और कूफे वालों से बेजार होकर बयाबानों की तरफ निकल पड़ा। अब ऐसे शहर में मेरे लिए सांस लेना दुश्वार हो गया था जो अली के सांसों से पुर था। बस यही आरज़ू थी कि काश कोई मेरे सीने को भी शिकाफ्ता कर दे और मुझे यतीमी के दर से निजात दिला दे। मैं भाग निकला, कूफे और कूफियों से दूर चला गया। हम कहां जा रहे हैं? मुझे कहां ले जाना चाहते हो? जमल, सिफ़ीन, नहरवान, आखिर कहां? इस बार इख्तियार तुम्हारे हाथ में है, जहां दिल चाहे जाओ। बस शर्त यह है कि मुझे अली तक पहुंचा दो। अली तक, वो मर्द कि जिसके जैसा दुनिया में फिर पैदा ना हुआ। तुम्हें याद है जब वो जुल्फ़िकार खींचता और नारा बुलंद करता तो पहाड़ भी उसकी हैबत से लरज़ उठता। तुम्हें बहुत मजा आता था, हिनहिनाते और अपने दो पैरों पर रक्स करते थे। तुम्हें एक बार तो इतना मदहोश हो गए कि मुझे जमीन पर दे मारा। सिफ़ीन का मौका था ना, अमरियाज के साथ जंग में अली की शर्म हया को देखा। अगर अली की शर्म रुकावट न बनी होती तो उस दिन जुल्म हमेशा के लिए दफन हो गया होता।
کیوں بار بار کوفے کا رخ کرتا ہے؟ علی کوفے میں نہیں ہے، علی کوفے سے بیزار ہے۔ کوفے نے کب علی کے درد دل کو سنا؟ علی کے درد دل، ہاں؟ تجھے یاد نہیں کس طرح کنویں میں سر ڈال کر کوفے اور کوفیوں کی بے وفائی کا مرثیہ پڑھتے؟ کوفے نے کب الفت و محبت سے مالا مال علی کے ان ہاتھوں کو دیکھا جو یتیموں کے سر پر پھیرا کرتے تھے؟ لعنت ہو کوفے اور کوفیوں پر جس نے علی کو ہرگز نہ پہچانا۔ تو دوڑ لگا میرے ہمسفر، دوڑ، لیکن کوفے کی طرف نہیں۔ تجھے تیرے اجداد کی قسم کوفے کو بھول جا۔ کوفہ علی کا مقتل ہے۔ صدائے فزت و رب الکعبہ کو نہیں سنا تو نے؟ تو بس پرواز کر، سموں کو زمین پہ نہ رکھ، مجھے عرش پہ لے جا، مجھے علی کے پاس لے جا، علی کے پاس۔ مرحبا میرے دوست، صحیح جگہ پر لایا ہے۔ وہ بھی یکا و تنہا ہے علی کی طرح۔ ہاں، اس چلتے ہوئے چٹیل میدان میں آ میرے دوست، آ چل کر تھوڑا اس کے سائے میں آرام کر لیں۔ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ یہ خود کو مارنا ہے، یہ خودکشی ہے۔ خودکشی کر کے علی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ کیوں مجھے بری نظر سے دیکھتے ہو؟ خود میرے خواب میں آئے تھے، بہت غضبناک بھی تھے۔ میں اس صحرا میں آیا تھا گم ہونے کے لیے، مرنے کے لیے۔ خود تم دیکھ رہے ہو، اس وادی برہوس سے ایک اونٹ بھی زندہ جان بچا کر نہیں جا سکتا۔ لیکن علی کو ہماری موت پسند نہیں ہے۔ غضبناک حالت میں ہم سے چاہا ہے کہ ہم زندہ رہیں۔ آ میرے دوست، آ، دیر ہونے سے پہلے اپنے کو نجات دے۔ تو مجھ سے بھی گیا گزرا ہے۔ ہم بھٹک گئے ہیں۔ ہم کوفے سے اتنا دور تو نہیں ہوئے تھے۔ حیف ہے تجھ پر۔ آخر تو کیسے اس راستے کو بھول گیا ہے جس سے تو خود آیا ہے؟ ہاں،
है।